گزشتہ رات ایک بڑی بیٹھک جاتی عمرہ میں ہوئی ہے، 3 بڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ لگ تو یہی رہا تھا کہ اتفاق ہوگا، جس کے بعد کابینہ اجلاس ہوگا، اجلاس کے بعد پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں کیونکہ اجلاس بلایا گیا ہے، وہاں ٹیبل ہوں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور منظور بھی کرا لی جائیں گی، لیکن کابینہ اجلاس ملتوی ہو گیا، نہ نیشنل اسمبلی نہ ہی سینٹ کے اندر ایجنڈے میں کہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل آیا، تو یہ سمجھا جائے کہ ڈیڈ لاک تو برقرار ہے، ابھی ڈیڈ لاک ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب چین ہی چین ہے۔ دیکھیں، یہ بات اگر کسی تناظر میں کہی جائے تو درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسودہ حکومت کی طرف سے لایا گیا تھا، جس پہ اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تھا، جس پر مولانا صاحب نے انکار کیا تھا، وہ مسودہ تو سرے سے جے یو آئی نے مسترد کر دیا تھا۔ ایک نیا مسودہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جے یو آئی نے مل کے اپنے ان کے لائرز نے بنایا تھا۔ اس پر پھر بلاول ہاؤس میں 5 گھنٹے کی طویل میٹنگ ہوئی۔ ادھر سے جناب بلاول صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد تھا، ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب خود 5 گھنٹے بلاول ہاؤس میں تھے، جے یو آئی کا وفد ان کے ساتھ تھا۔ ایک شق پر بحث کی گئی اور جس مسودے پر اتفاق کیا گیا وہ مسودہ نہیں تھا جو مسودہ حکومت لانا چاہ رہی تھی، نیا مسودہ تھا، اور وہ مسودہ ہے جو جے یو آئی کی طرف سے ترتیب دیا گیا ہے، جس پر ہم نے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اتفاق رائے حاصل کیا۔ کل جب جاتی عمرہ میں بیٹھے تو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا موقف ایک تھا، اور آج مولانا صاحب پی ٹی آئی سے بھی مل رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس مسودے پر اتفاق کر لے گی۔ اب حکومت کے ساتھ جو 2-4 اہم اس حوالے سے مشکلات ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ رات کی پریس کانفرنس میں نائب وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا تھا کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو امید تو کی جا سکتی ہے کہ وہ اس پر متفق ہو جائیں گے، لیکن تاحال جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ابھی تک درست نظر آ رہی ہے کہ جو مسودہ پر پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے اتفاق کیا ہے، مسلم لیگ نون اب تک اس پر اتفاق نہیں کر پا رہی۔ اور ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا اتفاق بھی ہو جائے، کیونکہ رؤف حسن صاحب نے آلریڈی یہ کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آئیڈیا ترک کر کے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کا آئیڈیا ہے، یہ ہم نے پرپوز کیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا اور پھر آگے بڑھا۔ یہ ان کی بات غلط ہے، میں نے ان کو سنا ہے، ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، سیاسی ڈائیلاگ ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم نے اس حوالے سے تو پی ٹی آئی نے کوئی مسودہ ہی تیار نہیں کیا، انہوں نے کوئی مسودہ ہماری ٹیبل پہ رکھا ہی نہیں ہے جس مسودے کو ڈسکشن کی جائے۔ کوئی ایک بات آپ کر لیں پھر کہہ دیں کہ وہ بات ہماری ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کو یہ چیز ماننی چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف انہوں نے 15 سال تک جو محاذ آرائی کی، آج مولانا صاحب ان سے بدلہ نہیں لے رہے، بلکہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کا فائدہ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف بھی لینے کی کوشش ضرور کر رہی ہے، لیکن ہم کسی جماعت کے نفع نقصان کے لیے نہیں کھڑے، کسی جج کے نفع نقصان کے لیے نہیں کھڑے، کسی ادارے کے، ہم ملک کے نفع نقصان کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ جے یو آئی کا بنایا ہوا مسودہ ہے، اس میں پی ٹی آئی کا کسی قسم کا کوئی ایلیمنٹ، ان کے کوئی وکلاء کی رائے، کسی قسم کی کوئی چیز شامل نہیں۔ باقی گفت و شنید ہوتی رہتی ہے، گفت و شنید پہ اگر پی ٹی آئی کوئی کریڈٹ لینا چاہتی ہے تو یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خالصتاً یہ تجویز مولانا فضل الرحمان یا جمعیت علماء اسلام فے کی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہونا چاہیے، لیکن دوسرے معنوں میں یہ بات تو بڑی مناسب بھی ہے۔ جناب کامران مرتضیٰ نے مسودہ مرتب کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جناب کامران یعنی مرتضیٰ لیگل کا مائنڈ ہے، تعلق جے یو آئی سے، بالکل سے لیگل مائنڈ ہے جے یو آئی فے کے کامران مرتضیٰ صاحب، یہ بات درست کہ ٹھیک ہے، یہ ان کی سفارشات تھی، لیکن دوسرے معنوں میں یہ بات تو کسی حد تک بڑی مناسب ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو سیکنڈ کر رہی ہے، وہ اگر یہ کہہ رہے ہم نے کیا تھا، یا قطع نظر اس ڈیبیٹ سے کہ کس نے پہلے کیا، لیکن اگر کنسنسس ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا، اس میں تو اعتراض نہیں ہے، جی پاکستان تحریک انصاف کو مولانا صاحب کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ ایک چیز مولانا صاحب لا رہے ہیں تو کم سے کم وہ کہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ہم شکر گزار ہیں، بجائے اس کے کہ لقمہ دے رہے ہیں کہ جی یہ مولانا فضل الرحمان کو ہم نے لقمہ دیا ہے۔ مولانا صاحب نے 50 سال اس پارلیمنٹ میں گزار لیے ہیں، بال سفید کر لیے، مولانا صاحب سے منجھا ہوا کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ ٹھیک، اب سر آج مولانا کی ملاقات تحریک انصاف سے ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ڈائریکٹلی اس میں یہ شکوہ تو پہنچ ہی جائے گا کہ یہ کیا سٹیٹمنٹس آپ دے رہے ہیں یا اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ۔ میرا خیال ہے کہ براہ راست یہ مولانا بات صاحب بڑے ظرف کے آدمی ہیں، اس طرح کی باتوں کا وہ نوٹس نہیں لیتے۔
لیکن آپ یہ اپنے بہاف پہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیں اب لائکلی حضرت دیکھیں آج کی ملاقات میں اس بات کے تو قوی امکانات موجود ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فیض سیم پیج پہ ہوں گے. پھر رہ گئی پاکستان مسلم لیگ نون, تو نون لیگ کے ہاں ابھی کیا ریزرویشنز ہیں؟ ڈیڈ لاک تو نون لیگ کے ساتھ ہے, تو نون لیگ کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ چیز ابھی راز ہے میرے پاس, چونکہ یہ جماعتوں کے درمیان ابھی ڈائیلاگز چل رہے ہیں اور میں اس کو آن ایئر اس وقت آپ سے ڈسکس نہیں کر پاؤں گا, بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ ابھی اس پر مذاکرات جاری ہیں. جب اتفاق رائے ہو جائے گا تو کھل کر اس پر بات کریں گے کہ کس چیز پر ڈائیلاگ ہے اور کون سی چیز پر جو ہے وہ اس وقت اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن اس وقت وہ چیز میرے پاس امانت ہے, میں شاید اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ وہ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں. اچھا, لیکن آج ایک خبر آ گئی, وہ تو پبلک ڈومین میں آ گئی, اور وہ خبر یہ تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اب نہیں بنے گی بلکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا, اور اس پر تمام تر جماعتوں کو اتفاق ہے, اس پہ اتفاق رائے ہے, متفق ہو گئی ہیں اس پہ. باقی پروسیجر کے اوپر کہیں نہ کہیں اختلاف ہے, تو کیا یہ خبر درست ہے؟ نہیں, اختلاف اس پوائنٹ پہ نہیں ہے, اس سے ہٹ کر کوئی اور چیزیں ہیں اس پر اختلاف اور ڈیڈ لاک ہے. اس پہ تو آئینی کوڈ ہے یا آئینی بینچ ہے یا اس کے طریقہ کار ہے, اس پہ تقریباً سب متفق ہو گئے ہیں, اس پر کوئی زیادہ تر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس سے ہٹ کر کوئی اور چیزیں ہیں, جس طرح آپ سمجھیں کہ آرٹیکل 8 کی جس طرح باتیں ہو رہی تھی اس سے ملتی جلتی کوئی چیزیں ہیں, بلوچستان اسمبلی ہے اس کی سیٹوں کی کوئی چیزیں ہیں, اسلامک آئیڈیالوجک کونسل کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ سفارشات پر جو ہے عمل کیا جانا چاہیے, جس طرح سود سے پاک نظام کی باتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, جس طرح صوبوں کے حقوق ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ پوائنٹس ہیں جس پر ذرا ڈسکس چل رہی ہے, ڈائیلاگ چل رہا ہے. لیکن یہ جو بینچ ہوگی یا کورٹ ہوگی اور اس کا خد و خال کیا ہوگا, اس پر تقریباً سب نے اتفاق کر لیا. یعنی وہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹس کا طریقہ کار ہے اس پہ بھی اتفاق ہو گیا؟ جی سمجھیں تقریباً اتفاق ہو گیا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا, یہ جب مسودہ پر سب اتفاق کر لیں گے تو میں آپ کو پھر بتانے کی پوزیشن میں رہوں گا کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا. آئینی بینچ ہوگی یا کورٹ ہوگی تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا, اس کے اختیار کیا ہوں گے, یہ چیزیں اتفاق رائے تک ذرا مجھے معافی دیں. میں بالکل آئی فلی انڈرسٹینڈ راشد صاحب, لیکن وہ جو خبر پبلک میں آ گئی, پبلک ڈومین میں آ گئی, ظاہر ہے وہ تو پبلک پراپرٹی ہے. میں اس خبر کی خبریں آتی رہتی ہیں جی, خبریں آتی رہتی ہیں سر, جو آ گئی نا which is already out in the public, میں تو صرف اس کی بات کر رہا ہوں. اس پہ یہ آیا کہ جمعیت علماء اسلام کے 21 نکات گھوم رہے ہیں کہ جے یو آئی نے یہ 21 نکات دے دیے, اس میں آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کی طرح یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. یہ سارا جھوٹ ہے جو 21 نکات پبلک میں اس وقت نہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں میرا سوال لے لینا, وہ خبر یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام فیض یہ چاہتی ہے کہ جس طرح چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار پرانا چل رہا ہے وہ اسی طرح رہنا چاہیے. یہ جو پارلیمان کو اختیار دینا یا وزیر اعظم کو اختیار دینا ہے, اس سے آپ اتفاق نہیں کر رہے, تو اس حد تک یہ خبر درست ہے؟ بھائی جان, ہمیں نہ فائز عیسیٰ صاحب سے کوئی اختلاف ہے نہ کوئی پریشانی ہے, نہ منصور علی شاہ صاحب سے کوئی اختلاف ہے نہ پریشانی ہے. کون چیف جسٹس بیٹھا ہے, کون بیٹھے گا, کیونکہ نہ ہمیں جیل سے نکلنا ہے اور تخت پہ آنا ہے, نہ ہم نے کسی کو تخت سے اتار کے تخت دار پر لے کے جانا ہے, نہ ہمارے نیب میں کوئی کیس ہے, نہ ایف آئی اے میں کوئی کیس ہے, نہ سپریم کورٹ میں کوئی کیس ہے, نہ ہم نے کرپشن کی ہے, نہ ملک کی غداری کی ہے, نہ کسی پاکستان کے اداروں پر حملے کیے, نہ ہم نے کوئی چڑھائی کی ہے. پر امن رہے ہیں, جنازے اٹھانے کے بعد بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کسی اور جماعتوں کے مشکلات ہو سکتی ہیں کہ یہ چیف جسٹس ہوگا تو ہمیں فائدہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا تو ہمیں نقصان ہوگا. جے یو آئی کا یہ ہیڈک نہیں ہے. جے یو آئی کے لیے جو چیف جسٹس بیٹھا ہے وہ بھی سر کا تاج, جو آ کے بیٹھے گا وہ بھی سر کا تاج, چاہے وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں, چاہے وہ فائز عیسیٰ صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی اور ہو. اس لیے ہم اس میں سوچ ہی نہیں رہی ہیں, نہ ہمارا یہ ڈومین ہے نہ ہمارے یہ سر کا درد ہے. نہیں تو فورسی کیا کر رہے ہیں سر آپ, کیونکہ خبر آئی کہ 18 اکتوبر کو یہ ہو جائے گا, لیکن 18 اکتوبر کو سارے گھوم پھر کے مجھے وہاں لانا چاہتے ہیں اور میں بھی گھوم پھر کے وہاں نہیں آنا چاہتا. نہیں مجھے پتا ہے حضرت, اتنا آسان تو نہیں ہے 18. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں نا سر کہ 18 اکتوبر کی ٹائم لائن آئی کہ 18 اکتوبر کو ہوگا, لیکن اب وہ کارساز کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کے لوگ تو وہاں پہ مصروف ہوں گے, انکلوڈنگ چیئرمین پیپلز پارٹی. تو اس حوالے سے کوئی نئی تاریخ پر کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ کون سی تاریخ پرپوز کی جائے, کب اس کو لے کرنا ہے پارلیمان میں؟
جب وہ اجلاس بلایا گیا تھا تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پچھلی مرتبہ جس طرح سب بیٹھے ہوئے تھے سینیٹ کے کیفیٹیریا میں اور اسمبلی کے کیفیٹیریا میں کافی پہ کافی ممبران پی رہے تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے یا مولانا یا مولانا یا مولانا، تاریخ گزر گئی، مولانا مل ہی نہیں رہے تھے، تو ابھی بھی 17-18 کو یہی ہونا ہے، مولانا کا ورد ہوگا اور مولانا ڈھونڈتے ہوئے نہیں ملیں گے اگر اتفاق نہیں ہوا تو۔ اچھا، یہ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ تو ابھی تو تحریک انصاف یہ تک کہہ رہی ہے آپ کہ ایک چیز دیکھیں نا، آپ ایک چیز دیکھیں، جی جی 2 دن پہلے میرپور خاص میں ہم نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا، اس جلسے میں تاریخ میں پہلی مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک کام کیا جس کو ابھی شاید پوری میڈیا اس طرح نہیں سمجھ پائی یا ان کے نظروں سے نہیں گزرا ہے، کہ مولانا صاحب نے پورے اسٹیڈیم میں جو کراؤڈ تھا ان کو کھڑا کیا، پھر ان سے حلف لیا۔ حلفن کے الفاظ کیا تھے کہ آپ مجھ سے حلف لیں کہ اگر کسی نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا، اسلامی اقدار کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو پھر ہم میدان میں نکلیں گے اور ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گھسیٹ کر حساب لیں گے۔ یہ کبھی تاریخ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے نہیں کیا، آپ نے کسی بڑے سے بڑے ملین مارچ میں بھی پہلی مرتبہ مولانا اپنے کارکن کو کھڑے کرتے ہیں اور ان سے حلف لیتے ہیں آئین کے تحفظ کا، باہر نکلنے کا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جتنا آسان سمجھ کر انہوں نے 17-18 تاریخ کو اجلاس رکھ لیا تھا۔ ٹھیک، یہ تو اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ لاسٹلی حضرت، یہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے ہم تو سرپرائز یہ دینے کی پوزیشن میں کہ 8-10 لوگ حکومت کے ہمارے ساتھ ہوں گے اور حکومت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی پی ٹی آئی سے کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی، جو جوڑ توڑ کا سلسلہ اس وقت جاری ہے؟ دیکھیں، ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، ان کے لیے میں کوئی سخت لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، لیکن ماضی کی پوری تاریخ دیکھ لیں، پی ٹی آئی نے جو کہا ہے اس کے الٹ ہوتا رہا ہے، تو میں جو ہے اس بات پر کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ماضی کا تلخ تجربہ 20 سالوں کا یہ ہے کہ وہ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔